لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جنگ بدر کے اندر مسلمانوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد فرمائی تھی اللہ نے اس کا تذکرہ بیان فرمایا. پھر کہا کہ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوبات کی محبت ڈال دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. من النساء والبنین، عورتوں کی، بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے جمع کردہ ڈھیروں کی، والخیل المصومہ، اور نشاندار گھوڑوں کی، والانعام، چوپایوں کی، والحرث، اور کھیتیوں کی. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. اللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہی بہترین لوٹنا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کی طبعی اور فطری میلان کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا. یعنی انسان کو، لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی فطرت کے اندر ان تمام چیزوں کی محبت اللہ نے ڈال دی فطری طور پر. جیسے کہ عورتوں کی محبت ہے، بیٹوں کی محبت ہے، سونے اور چاندی کی محبت ہے، گھوڑوں کی یا سواری کی محبت ہے، اور چوپایوں کی محبت ہے، یا کھیتی باڑی کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں کے اندر، انسان کی فطرت کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ان چیزوں کو لوگوں کے لیے مزین بھی کر دیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسانوں کے امتحان کے لیے ان چیزوں کی محبت تو رکھی ہی انسان کی فطرت کے اندر، ساتھ ہی ساتھ ان چیزوں کو لوگوں کے لیے مزین بھی کر کے رکھ دیا اللہ رب العالمین. اسی لیے ان تمام چیزوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا اور کہا کہ یہ مزین کرنا انسانوں کے لیے، انسان کی آزمائش کے لیے، انسان کی امتحان کے لیے ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کے پیچھے ہی رہ کر دنیا میں اپنی زندگی کو کیا برباد کرتا ہے، یا پھر ان چیزوں کی محبت کو ایک حد تک رکھ کر اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کے امتحان، اس کی آزمائش کے لیے رکھی ہے. عورتوں کی محبت فطری طور پر مردوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور عورت کو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو ہے ایک ساز و سامان ہے. یعنی ساری دنیا ایک ساز و سامان ہے، اور اچھا ساز و سامان جو ہے وہ نیک بیوی اور نیک عورت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر عورت جہاں اچھا ساز و سامان ہے دنیا کا، وہیں اگر عورت کی محبت حد سے زیادہ انسان کے دل میں ہو جائے تو پھر یہی عورت فتنے کا سبب اور فتنے کا باعث بھی ہے، اور انسان کی ایمان اور زندگی کو تباہ کرنے والی چیز بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے بعد دنیا کے اندر جو خطرناک فتنہ ہے وہ فتنہ مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ ہے. لہذا یہ ان چیزوں کو جب اعتدال پر رکھا جائے گا اور ان کے ساتھ نہ اعتدال کو چھوڑ کر نہ انحراف کا فطرت اپنائی جائے گی، نہ ایک طرف ان کو رکھا جائے گا. تو جب اعتدال کے ساتھ ان سے محبت رکھی جائے گی تو یہ چیز انسان کی کامیابی کے لیے اچھی ہے. اسی طریقے سے اولاد کا بھی معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بیٹوں کی محبت بھی اللہ نے انسان کے دلوں میں رکھی ہے، اور فطری طور پر یہ اس کا میلان بیٹوں کی طرف اللہ نے رکھا ہے.
اسی طریقے سے اس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر صرف فخر کے لیے، مباحات کے لیے، تکبر کے لیے اگر انسان پیدا کرتا ہے تو پھر یہ اولاد اس کے لیے وبال جان ہے۔ اگر یہی اولاد اس حیثیت سے، اس نیت سے انسان پیدا کرتا ہے، بڑھاتا ہے تاکہ یہ اس کے ذریعے دین کو تقویت پہنچائی جائے، دین کی مدد کی جائے، تو پھر یہی اولاد انسان کے لیے رحمت کا سبب بھی ہے۔ اسی طریقے سے سونے اور چاندی یا مال و دولت کا معاملہ ہے، اگر انسان ان مال و دولت کے ذریعے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کر سکتا ہے، اگر اس طریقے کا انسان کے دل میں نیت ہے تو پھر یہ مال انسان کے لیے نجات کا سبب ہے۔ لیکن اگر یہی مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا اسی مال کو اگر انسان جمع کر رکھے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے یا غلط راستوں میں اگر اس کو خرچ کر ڈالے تو پھر یہی مال انسان کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کا یہاں پر ذکر کیا، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، یعنی ایسے گھوڑے کہ جو جہاد میں اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے جو کام آتے ہیں، اس طریقے کے گھوڑے، والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتی، یعنی ان تمام چیزوں کی محبت تو اللہ نے رکھی ہے، لیکن اگر انسان حد سے زیادہ ان چیزوں کے اندر مگن ہو جائے گا، ملوث ہو جائے گا، تو پھر انسان ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دنیاوی زندگی کا تو ساز و سامان ہے، یعنی اس کی حیثیت ایک ساز و سامان سے بڑھ کے اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ لہٰذا جو آدمی اس ساز و سامان کو، اس کی حیثیت اس سے زیادہ اس کو بڑھائے گا تو وہ اللہ کے پاس ناکام اور ناکامیاب ہوگا، اور جو شخص اس کی حیثیت کے مطابق اس کو اہمیت دے گا، یقیناً دنیاوی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت کی زندگی میں اللہ کے پاس بھی وہ کامیاب ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہی کے پاس بہترین لوٹنا ہے انسانوں کا، یعنی جو شخص ان تمام چیزوں کی آزمائش میں کھرا اترتا ہے اور حد سے زیادہ ان چیزوں کے اندر ملوث نہیں ہوتا اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، تو وہ اللہ رب العالمین کے پاس بہترین طریقے سے لوٹے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو ایک بہترین خیر کی طرف خبر نہ دوں، من ذلکم جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، للذین اتقوا، وہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، عند ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اس میں پاک باز بیویاں ہوں گی اور اللہ رب العالمین کی جانب سے رضامندی ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں کو اگر آدمی، یہ گزری ہوئی تمام چیزوں کو اگر آدمی زیادہ ضرورت سے زیادہ اہمیت نہیں دے گا، پھر اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی کہ ان تمام چیزوں سے بہترین چیز اللہ کے پاس موجود ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں وہ لوگ ان تمام چیزوں میں زیادہ ضرورت سے زیادہ مگن نہیں ہوتے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس بدلہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ بیان کیا، ان کا بدلہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اس میں پاک باز بیویاں، پاک باز جوڑے ہوں گے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ کی رضا ان لوگوں کو حاصل ہوگی۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے، یعنی بندوں کو اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کے اعمال کا حساب و کتاب بھی اللہ رب العالمین لے گا، چاہے بندوں کا اچھا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے عمل کا حساب دے گا، اور اگر بندوں کا برا عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل کے مطابق ان کا حساب و کتاب لے گا۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ واللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے وہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔